ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید احادیث نبویہ کا جب مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ختم نبوت پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا یہ فرض عین ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر کوئی آدمی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، باہر نکل چکا ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، اور نبوت کا معنی ہے نبی ہونا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وصف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا۔ ختم نبوت یعنی نبی مکرم علیہ السلام کی مہر، نبی کی مہر، آخری مہر۔ ظاہر ہے جب کسی چیز پر مہر لگ جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کو سیل کر دیا جائے، تو اس کے بعد نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ باہر نکل سکتی ہے۔ حضرات، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو آپ آخری نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب آ سکتی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام حبیب کبریا علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اسی سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتے کہ نہیں، آقا کریم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اس کے اس نظریہ کی وجہ سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی اسلام سے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ آئیے دیکھتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید، اس نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر کے آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے تورات لے کر آنے والا پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اس کی بشارت لے کر کے آیا ہوں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام لوگوں کے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آ گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے، یعنی رسالت مآب علیہ السلام کی نبوت رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ، نمبر 2 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دی، نمبر 3 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا،
اور وہ نبی کون ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں، یعنی میری آمد کی خبر مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْأَحْمَدُ، کہ میرا نام احمد ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر نے آنا تھا اور جس پیغمبر کا نام احمد تھا، اس سے مراد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس پیغمبر کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی آمد آنا تھی، اس نبی نے خوشخبری دے دی ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوگا، میرے بعد بھی کوئی نبوت لے کر نبی پیدا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی۔ اس کا واضح ترین یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے کہ حبیب کبریا علیہ السلام کے بعد اور نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوگی۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کے پاس اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی پیشین کوئی ایجاد نہیں فرمائی۔ لہٰذا فی زمانہ اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے۔ وہ اپنی نبوت کے اندر سچا نہیں بلکہ کاذب ہے، اور اس کی نبوت کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی مفہوم کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اہل ایمان کون ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کے طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی ہے، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، آپ سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، اور دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں جن پر صحف نازل ہوتے رہے ہیں، صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں، اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہونے والی ہر تعلیم پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ تھی، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کا وصف کیا بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اگر رسالت مآب علیہ السلام کے بعد ضرورت تھی کسی نبی کے آنے کی، اگر آقا علیہ السلام کے بعد ضرورت تھی کسی آسمانی کتاب کے نازل ہونے کی، تو اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کے اندر ذکر نہیں کیا۔ اس سے واضح ترین یہی ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی آسمانی کتاب نازل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے،
پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب مقدس کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد آنے والی کتاب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اشارہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو دین دیا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، جو کتاب دی گئی ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی کتاب خدا سے ہدایت اس کو حاصل کرتے رہیں گے۔ لہذا نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کا نزول ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے نا، آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آپ نے اگر اللہ کا بھیجا ہوا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس تبلیغ کے امر کو، حق کو ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وضاحت ایک حدیث نبویہ سے ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ بھی نازل ہوا نا، آپ نے اس میں سے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے۔ اور جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ دین نازل ہوا تھا، پیارے پیغمبر نے اس میں سے کچھ دین چھپا لیا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ کو گواہ بنا کے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، لوگو مجھے بتلاؤ جو اللہ نے مجھے تعلیم دی تھی، کیا میں نے من وعن وہ تعلیم تم تک پہنچا دی ہے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا تھا نا، آپ نے پورے کا پورا وہ دین ہمارے تک، مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تو گواہ رہنا کہ جو کچھ تو نے مجھے دین دیا تھا، میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک مکمل طور پر پہنچا دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، اور ان تمام آیات اور دونوں احادیث کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر جو کچھ دین اور تعلیمات کی صورت میں نازل کیا تھا، پیارے حبیب علیہ السلام نے مکمل طور پر من وعن بلا کم و کاسٹ وہ دین اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے سارا دین پہنچا دیا ہے، اور یہ بات کیوں نہیں بتلائی کہ میرے بعد قیامت سے پہلے بھی کوئی نبی پیدا ہوگا اور وہ تمہاری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے سارا دین پہنچایا ہے، لیکن قیامت سے پہلے آنے والے کسی نبی کے متعلق کہ کوئی نبی شریعت لے کے پیدا ہوگا، اس کی پیشین کوئی آقا علیہ السلام نے نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام ختم نبوت، نبی آخر الزماں ہیں، لا نبی بعدی ولا رسول، آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اگر کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، آقا علیہ السلام نے سارے کا سارا دین جو اللہ نے دیا تھا وہ امت کو پہنچا دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کسی نبی کے آنے کی پیشین کوئی نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا۔ لہذا آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹا انسان ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں کو نبی مانتا ہوں، وہ سمجھ لے کہ اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات
نازل ہونے والی قرآن مجید کتاب کو رد کر دیا ہے، اس پر اس کا یقین اور ایمان نہیں رہا، اور اس نے اپنے آپ کو دین اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم ہی ذکر قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک اس کے اندر تحرف و تبدل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی زیر زبر کے اندر بھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ اپنی اصلی صورت پر نہیں رہی، ان کے اندر تبدیلیاں وہ آ گئی تھی۔ انجیل کو دیکھ لیں، آج بھی عیسائی انجیل کے 4 نسخوں کی قرات کرتے ہیں۔ انجیل متی ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، 4 نسخوں کی تلاوت کرتے ہیں، 4 نسخوں کی قرات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی ایک مستند نسخہ وہ موجود نہیں ہے۔ یہ احساس اگر ہے تو وہ کتاب مقدس قرآن مجید ہی کا احساس ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ جیسے نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا محفوظ ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ کیوں تبدیلی واقع کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بذات خود ذات باری تعالیٰ نے لے لیا تھا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے، اور اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی۔ کس پر نازل ہوتی کتاب؟ اگر کتاب کا نزول ہوتا تو وہ کس پر ہوتا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والے ہی نہیں ہے، کوئی نبی پیدا ہونے والا ہی نہیں تھا۔ جب کسی نبی نے نہیں آنا تو کتاب نے کس پر نازل ہونا تھا؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی تاکہ کتاب مقدس کے ذریعہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی رشد و ہدایت کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اس باب میں بالکل واضح اور روشن ہیں کہ آقا علیہ السلام نبی آخر الزمان ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے فرض اور واجب ہے، اور جو آدمی نبی مکرم علیہ السلام کے نبی آخر الزمان ہونے پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آئیے حبیب کبریا علیہ السلام کی ختم نبوت اس کو اپنی جان کا جزو لا جانفق بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں پیارے آقا علیہ السلام سے حقیقی محبت کر رہے ہیں۔